الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے تم شراب بھی بنا سکتے ہو اور اچھا رزق بھی لے سکتے ہو. بلا شبہ اس میں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں بہت بڑی نشانی.
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو احکامات بیان فرمائے ہیں، ایک مومن اور مسلمان کے لیے وہی حرف آخر ہے، ان سے سرے منہ انحراف اس کے ایمان کے منافی ہے۔ حد الوسع اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بات پر من وعن عمل کرے۔ ان احکامات میں ایک سلسلہ ہے حرمت اور حلت کا، چیزوں کے کھانے پینے کے اعتبار سے حلال اور حرام۔ اللہ رب العزت نے چیزوں کو اپنی اصل کے اعتبار سے جائز قرار دیا ہے، مباح ہے، اور جو حرام تھی ان کا ذکر کر دیا۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اللہ نے وہ حرام کردہ چیزوں کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یعنی اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جس میں حرام کردہ چیزوں کو اللہ نے بیان کر دیا۔ ان احکامات کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں دو طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے طیب اور دوسرا ہے خبیث۔ طیب کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ فطری اعتبار سے انسان کا میلان اور جھکاؤ جن چیزوں کی طرف ہے وہ طیبات ہیں، اور اس کے منافی دوسری سوچ، دوسری ذہنیت اور دوسری فکر رکھنے والے لوگ اور ایسی طبیعت اور مزاج اور دل رکھنے والے لوگ جس کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ چیز خبیث ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر کہا کہ اللہ نے جس آخری نبی کو مبعوث کیا ہے اور اس کے تذکرے تورات اور انجیل میں پہلے وہ آ چکے ہیں اور لوگ جانتے ہیں، اس کی خوبیاں اور اوصاف کیا ہیں؟ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ طیبات کو تمہیں حلال کر کے دکھاتا ہے اور خبائث کو حرام کر کے دکھاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طیبات اور خبائث یہ حلال و حرام ہی ہے، یعنی جن کو بعد میں شریعت نے حلال اور حرام قرار دیا ہے، ورنہ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہیں؟ مزاج اگر کوئی سلیم الفطرت بندہ ہو تو جس چیز کو وہ اس کی طبیعت کی سلامتی چاہتی ہے وہ جو ہے وہ طیبات ہوتی ہے۔ تو مومن اور مسلمان جو ہے اس کا جھکاؤ، اس کا میلان، اس کو چیزیں طیبات اچھی لگتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت زمانہ جاہلیت میں جاہل لوگ جن پر بعثت رسول ہوئی ہے وہ جن چیزوں میں مشغول اور مصروف تھے ان میں سے ایک بڑی خبیث چیز، بلکہ جس کو اہل علم ابن مندہ وغیرہ ابن منذر وغیرہ بھی وہ اپنی کتابوں میں، دوسرے لوگ بھی سب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ خبیث ہی نہیں، وہ ام الخبائث ہے، یعنی خبیث چیزوں کی اصل الاصول جس سے پھر آگے خبائث اور خبیث چیزیں پھوٹتی اور نکلتی جاتی ہیں، کوئی حد نہیں رہتی، اس کو کہتے ہیں یہ ام الخبائث ہے۔
اور وہ حرام مشروب ہے جس کو قرآنی اصطلاح کے اندر خمر کہا گیا. خمر یعنی جس کو ہم شراب کہتے ہیں. بدقسمتی دیکھیے کہ ہم جس زمانہ میں رہ رہے ہیں یہاں قرآن کا نام لے کر بڑے بڑے دانشور کہلانے والے لوگ، دور کی بات نہیں، اس ملک پاکستان کے اندر بھی ایک ایسی شخصیت موجود تھی، اب ممبر پر میں اس کا نام کیا لوں، اس پاکستان کی تحریک اور اس کے بنانے میں اس کے باپ کا اتنا کردار تھا. وہ اپنے باپ کا نام لے کر اور پھر اپنے طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات بحث مباحثہ کے اندر کہا کرتے تھے، اور اس پر ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ قرآن مجید نے یعنی اللہ کی کتاب نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا، کوئی چیز اس میں حرام والی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے ہاں جو لٹریچر ملتا ہے، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، اور پھر عام حالات سے ہٹ کر جب کسی انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج کے اندر اور اس کی بات کے اندر ایسا فوکس پیدا ہو جاتا ہے کسی خاص چیز کے حوالے سے، اس کی توجہ کے اندر استغراق پیدا ہوتا ہے کسی چیز کے حوالے سے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس کا نشہ چڑھ گیا ہے اس کو، اور پھر اس کو کہتے ہیں یہ مخمور ہو گیا ہے. تو وہ ایک عام سی چیز تھی کہ جو اس حوالہ سے لوگوں کے ہاں زبان اور ادب کے اندر بھی استعمال کی جاتی تھی. اللہ نے اسی کو قرآن مجید میں استعمال کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ چیز جس کو چھوڑنا ہوتی، قرآن اپنے فقہی اصولوں کی روشنی کے اندر اس میں تدریج کے مراحل کو اختیار کرتا ہے. تدریج کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کی فقہی زبان کے اندر کچھ چیزیں عدم حرج ہوتی ہیں، وہ تنگی کو پسند نہیں کرتا، تکلیف کے اعتبار سے قلت تکلیف ہوتی ہے، کم بندے کو مکلف بناتا ہے. ایک ایسی چیز جو بندے کے اختیار میں نہیں، قرآن مجید جو ہے وہ اس کے کرنے کے لیے نہیں کہتا. اور پھر آخری چیز قرآن مجید کے فقہی احکامات کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر مدارج ہوتے ہیں، تدریجی مرحلے، یعنی آہستہ آہستہ چیزوں کو قرآن بیان کرتا ہے. اصلاح مقصود ہوتی تھی، اور اس وقت جو چیزیں ان کی گھٹی میں رچ بس گئی تھی ان کو چھوڑنا، جس طرح کہتے ہیں کہ عادت چھوڑنا بہت مشکل ہوتی ہے، تو وہ کھانے پینے کی چیزیں جو عادت کا حصہ بن جائیں، فخر اور غرور کے طور پر جس کو اپنایا جائے اور ایک شان سمجھی جاتی تھی، جو بندہ اس وقت شراب اور اس کا جو ہے وہ استعمال نہ کرتا اور ماحول اور مجلس نہ بناتا، اس کو بڑا بندہ نہیں سمجھا جاتا. صحیح بخاری کے اندر ایک عجیب روایت آتی ہے، عجیب یعنی اس حالات کو بیان کرتے ہو نا، کوئی عجیب بات نہیں ہے. خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتی ہے کہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، لمبا واقعہ ہے ویسے، تو وہ شراب کباب کی محفل تھی. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ حرمت سے پہلے کی بات ہے، اور اس وقت جب چیزیں حرام نہیں ہوتی تو اس پر اگر کوئی صحابی یا کوئی بڑا شخص اس کو استعمال کرتا ہے تو کوئی فتویٰ نہیں لگتا. یہ کہا جاتا ہے، بلکہ مسلمان تو فکر کرتے تھے جب کوئی چیز حرام ہو جاتی کہ وہ جو پہلے استعمال ہو گئی اور لوگ اب بھی قریب قریب اس کو استعمال کر رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. ان کی فکر نہ کرو، یہ حلال اور حرام کے احکامات کے بعد چیزیں اللہ دیکھتا ہے جب وہ احکام نازل کر دیتا ہے. کون مانتا ہے میری؟ اس سے پہلے کا کیا معاملہ؟ یہاں بات سمجھ لینی چاہیے. جب بھی کوئی نئی بات سامنے آتی ہے، بندے کی اصلاح ہوتی ہے، پہلے وہ کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے، وہ تعجب محسوس کرتا ہے، میری زندگی تو گزر گئی، میں نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا، کیا بنے گا؟ اور اللہ کے بندے کچھ نہیں بنتا. جب حق کی پہچان ہو جائے، صحیح بات معلوم ہو جائے، اس پر بندہ قائم ہو جاتا ہے. وہ تو اتنی رحیم اور کریم ذات ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو گناہ کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اگر تجھے یہ فکر ہے لا علمی کی وجہ سے اور تو اس کے مخالف کرتا رہا تو کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح. خیر یہ ضمناً بات آ گئی، اتفاق سے یہ بھی اسی کے حوالے سے ہے جو موضوع چل رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تدریجی اعتبار سے
اللہ رب العزت نے جس چیز کو امت کے لیے قیامت تک حرام قرار دے دیا وہ یہی خمر اور شراب تھی. تدریجاً اللہ رب العزت نے پہلے ذہن بنانے کے لیے یہ کہا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ جوا اور شراب جو ہے یہ متداول ہے ان کے، ہر دوسرا بندہ اس میں مبتلا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو فرمایا وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں اسم کبیر و منافع للناس، اس میں گناہ بھی ہے اور اس میں منافع کی چیزیں بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن یاد رکھو اس کا گناہ اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. اب یہ آیت جو ہے وہ ان مراحل میں سے پہلے مرحلے کی آیت ہے جس میں لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اب فیصلہ عقل مندوں تم نے کرنا ہے. ایک کام جو ہے اس کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں اور ہر کام کے اندر فائدے ہوتے ہیں، برے سے برے کام کے اندر بھی فائدہ کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. لیکن دین ایمان وہ فوائد پر نہیں کھڑا ہوتا، وہ احکامات پر کھڑا ہوتا ہے کہ کون کیا کہتا ہے، کہنے والا کون ہے. اور اگر اللہ رب العزت کسی بات کو جو ہے وہ بیان کر دے اور پھر یہ کہہ دے تو ایماندار تو لپکتا ہے اس چیز کی طرف جس میں اللہ رب العزت جو کہتا ہے کہ میرے ماننے والوں یہ کام کر لو، اس کو اختیار کر لو اور دوسری کو چھوڑ دو. تو یہ ذہن جب جو ہے وہ تیار ہوا اور پھر یہ عقلی بات کی گئی. اور اس آیت کے اندر ویسے اگر غور کریں تو اللہ رب العزت یہی جامعیت ہے قرآن مجید کی، بڑی حکمت کے ساتھ اللہ نے وہ لفظ استعمال کیے ہیں. کیا کہا ہے؟ حالانکہ ہونا الٹ چاہیے تھا کہ یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں، آپ ان سے کہہ دیں کہ فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اس میں گناہ بہت زیادہ ہیں اور منافع بھی ہیں، فوائد بھی ہیں. حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس میں نقصانات بھی ہیں اور فوائد بھی ہیں. یعنی بات تو یہ بیان ہونی چاہیے تھی. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے قل فیہما اسم کبیر. مومن کی نگاہ کس بات پر ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ اس عمل کے اندر ثواب کہاں ہے، میں اس کو ڈھونڈوں، تلاش کروں اور اس کو اپنے حق میں استعمال کروں. گناہ کہاں ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں. گناہ کے مومن قریب بھی نہیں جاتا. اس لیے اسی کے اندر اشارتاً اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ یہ اسم کبیر ہے، اور جب اسم ہے تو حرام ہی ہے. لیکن چونکہ وضاحت نہیں تھی، یہی باتیں ہیں جو وہ جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا وہ اس طرح بیان کرتے ہیں. لیکن اگر ایک بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ اشارے کنائے جو اللہ استعمال کرتا ہے ذہن سازی کے لیے، آگے بھی بڑھنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں گناہ ہے، مقابلہ منافع کا گناہ کے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں کہ مومن ایمان والے آدمی کو جہان مل جائے فوائد کے، لیکن ہو معصیت اور گناہ کے نتیجہ میں. یہی تو بات ہے. چیزیں انسان کے پاس آتی ہیں، لوگ جو ہے وہ مال جو ہے وہ کماتے ہیں، حرام کا ذریعہ اختیار کر کے جو ہے وہ اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے رہتے ہیں اور پھر وہ منافع اٹھا رہے ہوتے ہیں. یہ رزق کمانا، اس سے خود فائدہ اٹھانا، اپنے بچوں کو دینا، اس سے بڑا منافع اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے اس کا روٹ اور اصل کیا ہے. کیا ایسا رزق کمانے اور منافع کی اجازت بھی ہے یا میں گناہ ہی کیے جا رہا ہوں؟ یہی جو فرق ہے وہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا تھا. پھر اس کے بعد اب اس سلسلہ میں اور بھی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. تو یہ پہلی آیت تھی جو حرمت شراب کے حوالے سے کنایتاً اشارتاً اللہ نے بیان کر دی تھی. پھر اس کے بعد پھر کہا اگلی سٹیج اور مرحلہ آیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. اللہ کے حضور جب کھڑے ہوتے ہو، جب تمہارا تعلق اس رب کے ساتھ جو ہے وہ جڑتا اور قائم ہوتا ہے، تو نماز اس طرح نہ پڑھا کرو، اللہ کی بندگی میں اس وقت نہ جایا کرو. وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اور تم نشے کی حالت میں ہو اور خدا کے ساتھ بھی لو لگائے ہو. یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. نشہ انسان کو دنیا سے مابرا کرتا ہے اور بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس سے بھی مستغنی ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے بندہ. اسی لیے کہتے ہیں، یہ ہمارے ہاں جس طرح میں لٹریچر کی بات کر رہا تھا کہ کسی بندے اور چیز کے اندر اس قدر انہماک کا پیدا ہو جانا کہ دوسرے کی پرواہ نہ رہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں. ہمارے صوفیاء نے بھی اس طرح کی بے شمار باتیں لکھی ہیں. یہ حافظ شرازی نے تو یہاں تک کہا الا یا ایھا الساقی اجر قاسم ونابل، یہ ہماری زبان و ادب کے اندر چیزیں، اور اکثر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور مجھے اجازت دیجیے، ہم مسلمان
اپنے فنکشنز کے اندر، اپنی شادی بیاہوں کے اندر بھی ان بدبختوں کی جو ہے وہ حمایت حاصل کرنے یا ان کی نقل کرتے ہوئے شراب نہیں تو ہم اپنی خوشی کو شراب جیسی شکل کے اندر یہ پینے والی بوتلوں کے ذریعے جو ہے وہ اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی سخت بات نہیں، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں بڑی بڑی نمازیں پڑھنے والے اللہ کے بندے غافل ہو جاتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتے، وہ شیمپین اور اس طرح وہ وسکی وغیرہ جو وہ وکٹری کے وقت، خوشی کے وقت ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں، ہم بوتلیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ذہنیت دیکھیں اور پھر یہ گراوٹ دیکھے بندہ کہاں چلا جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا اس بات کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کی حرام کردہ چیز ہے، ایسی چیزیں جو قابل نفرت ہیں اور انہوں نے اختیار کر رکھی ہیں، ہمیں تو مشابہت سے بچنے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دینی چاہیے، چاہے جائے کہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں کہے کہ جب تم اس حالت میں ہو تو میرے قریب بھی نہ آؤ۔ بندہ نماز میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن فرمایا جب تم نشے کی حالت میں ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ تم جس کے ساتھ مناجات کر رہے ہو تمہاری زبان سے الفاظ کیا ادا ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا اگر نیند کا غلبہ ہو، بندے کو پتہ نہ چل سکے کہ اس کی زبان سے الفاظ کیا ادا کرنے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، چاہے جائے کہ نشے کی حالت میں نشہ کیا ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا بھئی اس وقت تو بالکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے میں اشارہ کرتا چلوں، عام طور پر یہ چیز زیر بحث آتی ہے کہ صحابہ نے جو ہے وہ نماز پڑھا دی، حضرت علی نے امامت کروا دی تھی، اور پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھتے رہے اور پھر لا لا چھوڑتے رہے، اس طرح کی روایت ترمذی کے اندر آتی ہے۔ امام ترمذی نے اسے صحیح کہا، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ویسے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ جواز تھا، چونکہ ابھی جو ہے وہ حرمت اس طرح نہیں آئی تھی، تو یہ آیت جو ہے اس کے بعد بھی نماز کے دوران جب یہ شراب اور خمر کو استعمال کرنا جو ہے وہ ناجائز ہو گیا، تو وہ لوگ سوچتے تھے، مسلمان کہتے تھے آہستہ آہستہ کہ اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اکثر اوقات ان کا تو عبادت میں ہی گزرتا ہے۔ تو یہ دوسرے مرحلے کے بعد پھر اللہ نے جب دیکھا کہ اب جو ہے چوٹ لگانے کا وقت آ گیا ہے، اب ذہن تیار ہو گیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ حکمتیں معلوم ہوتی ہیں کہ دین کی دعوت دینی ہو، کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو، باپ نے اولاد کو کوئی بات سمجھانی ہو، ساری زندگی وہ کچھ اور کرتا رہا اور آپ نے توجہ نہ کی ہو، تو فوری طور پر جو ہے وہ اینٹ نہیں مار دینی چاہیے، اس طرح چوٹ نہیں لگانی چاہیے کہ وہ پھر ریئیکٹ کرتے ہوئے تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ پرواہ نہ کرے اس بات کی۔ نہیں، قرآن مجید کی اس بات سے، اس حکم سے معلوم ہوتا ہے آہستہ آہستہ تربیت کے ساتھ ذہن سازی کرتے ہوئے چیزوں کے فوائد اور نقصانات کا موازنہ کرتے ہوئے اولاد کو بتاؤ، اپنے ماتحت کو بتاؤ، تاکہ اس کو فیصلہ کرنا آسان ہو، وہ بھی سوچ رکھنے والا ہے۔ یکدم کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم نہ، یہ تو اللہ نے بھی اس کو اختیار نہیں کیا۔ آپ جو ہے وہ اپنے سے باہر ہو کر وہ اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے حوالے سے غصے میں آ جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے، اور پھر اولاد کے حوالے سے نہیں، جہاں بھی کسی کا زور چلتا ہے وہ یہی طریقہ اختیار کرتا ہے، بس میری مانی جائے۔ تو اللہ کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایسی حالت کے اندر جب تم مخمور اور نشے کی حالت میں ہو۔ یہ مخمور لفظ بار بار میری زبان پر آ رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ کیا وقت ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے بھی ہمارے بعض شعراء جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئے اور پھر وہ کہنے لگے، ان کی نیت پر چلو میں اس طرح شک نہیں کرتا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ توجہ اس طرح بڑھ جائے، یہ مخمور اکھیاں کتنے جا رڑیاں، بولے اس طرح کی باتیں وہ ہماری نعتی شاعری کے اندر جو ہے، نعتیہ شاعری میں وہ نظر بھی آتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب آدمی پر اثرات اتنے ہو گئے کہ وہ نشے کے اندر ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر دوسرے سے تعلق، ذات سے بندہ باہر نہیں نکلتا، ذات سے باہر نہیں نکلتا، اور اگر نکلتا بھی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر آخر کار وہ آیت اتار دی اور مخاطب کر کے کہا ایمان والو اگر تم مومن ہو تو میری بات ذہن میں رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ غور کرنا۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، صحابہ سے کہا اللہ اشارے کر رہا ہے، تمہیں تو شاید پتہ نہیں ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ رب العزت کی باتوں کو تم سے بہت بہتر جانتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرنے والا ہے، لہٰذا یہ جو کاروبار کر رہے ہیں اس شراب کے ذریعے، یہ جو معاملات چل رہے ہیں، جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اٹھا لے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت اتار دی
اور پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میری بات کی طرف توجہ کرو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنی ذات کے بارے میں پسند نہیں کرتا، ان کے ساتھ میں جن چیزوں کو اٹیچ کر کے اسی جیسے الفاظ کے ساتھ اس کا حکم بیان کرنے سے پہلے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ پانسے کے تیر ہیں، یہ میرے ساتھ شرک کرنا ہے۔ حدیث میں جس طرح آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرنا، اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت، تیرے ہاتھ کاٹ دیے جائے، تجھے جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس حدیث کے اندر جو بات بیان ہوئی وہ یہی قرآنی آیت کی تشریح تھی، اور اس میں یہ بات بیان کی تھی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ اتنی گندی چیزیں ہیں کہ اس کو پلیتی شمار کیا ہے اللہ نے، یعنی طیبات تو بہت دور کی بات ہے، پلید ہے، رجس، اور پھر رجس پر ہی اکتفا نہیں کیا، فرمایا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی اعمال میں سے، یہ شیطان کی پسند ہے، یہ تمہارا ذہن تیار نہیں تھا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اور یہ حکم اب قیامت تک باقی رہے گا، رجس من عمل الشیطان۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اس شیطانی عمل سے تم نے جو ہے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے، کیا سلوک کرنا ہے؟ فرمایا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بس اجتناب کر لو پھر کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد شراب اور خمر، الخمر ما خامر العقل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی دوسرے خلیفہ راشد جناب عمر بن خطاب ایک دن جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے یہ چیزیں بیان کی، العنب فلاں جو ہے الحنطۃ والشعیر، فلاں چیز سے بھی شراب بنتی ہے، فلاں سے بھی بنتی ہے، اور آخر میں کہا الخمر ما خامر العقل، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ 4-5 چیزوں سے تو شراب حرام ہے، باقی کی اجازت ہی اجازت ہے، نہیں، فرمایا خمر ہوتی ہی وہ ہے جس چیز سے بھی تیار کی جائے، ما خامر العقل، جس میں عقل اور حواس جو ہے وہ انسان کے بس میں نہیں رہتے، خامر العقل، وہ تو سکران اور یہ جو ہے شراب، اس کے اختیار کرنے کے بعد اس کا اختلاط جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ عقل اور پھر یہ نشہ ایک جگہ پر اکٹھا نہیں رہ سکتا، پھر بے عقلی شروع ہو جاتی ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بس بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اب کامیابی کس بات سے تھی؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ نقصانات کیا ہیں وہ گناہ کی شکل میں نے بیان کیے، اب تمہیں بتا رہا ہوں کہ شیطانی عمل کے اندر عام طور پر یہی ہوتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، وہ تو تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنے کے لیے ایسے اعمال پر ابھارتا ہے جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے دوست نہیں دشمن بن جاؤ۔ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے شراب کا پینے والا اور شراب کو استعمال کرنے والا جو ہے وہ شیطانی عمل کر رہا ہوتا ہے، یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور اسی جوئے اور شراب کے اندر جو ہے وہ پھر عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کے درمیان جو شیطان کو پسندیدہ ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ شرابی جو ہے وہ تکلف کے ساتھ بھی کرے، کبھی عید پڑھنے کے لیے آ بھی جائے، مگر اللہ کا ذکر اور شراب پینے والا بندہ یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ چاہتا ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے دور لے جائے، روک دے تمہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب مجھے بتاؤ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہو یا شراب پینا چاہتے ہو؟ کیا اب باز آنے والے ہو؟ قربان جائیں صحابہ کی جماعت پر، یہ جب آیت اتری، یہ تو اس سے پہلے جناب عمر جو ہے وہ اللہ سے بیان کرتے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، یا اللہ شراب کے بارے میں، خمر کے بارے میں ایسا کوئی حکم نازل کرتے جو تسلی بخش ہو، جس پر ہم جو ہے وہ چلے، پھر اس کی مخالفت جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ وہ سمجھتے تھے اس کے نقصانات کو۔ آخر کار جب یہ آیت اتری تو جناب عمر کے ساتھ دوسرے صحابہ بے ساختہ زبان سے کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو وہ کہنے لگے انتہینا انتہینا، ہم تو باز آ چکے ہیں، ہم باز آ چکے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، جناب انس کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا ہونے کی وجہ سے ابو طلحہ کے گھر کے اندر شراب کی محفل چل رہی تھی، وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ الایا ایھا الساقی ادھر قاسم منابل ہے، عشق آسان نمود بھلے استاد مشکل ہے، بڑی مشکلیں پڑتی ہیں اس عمل کے اندر۔ جس مجلس میں یہ خبیث چیز موجود ہوتی ہے، مجلس پہ بیٹھے ہوئے دوست وقتی طور پر دوست ہوتے ہیں، پھر وہ دشمن ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد کے مراحل دشمنی پر ابھارتے ہیں۔ تو وہ بالکل اسی طرح کی کچھ صورتیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے. جناب ابو طلحہ کے گھر میں یہ سلسلہ چل رہا تھا. مگر قربان جائیں ان جماعت کے لوگوں کو اور ہم بھی مومن اور مسلمان ہیں جو جن کی گھٹی میں تھی, جنہوں نے پیسے خرچے ہوئے تھے, جن کا کاروبار یہ ہوتا تھا شراب کو پینا, پلانا, بیچنا, فروخت کرنا, اس پر ان کا گزارا ہوتا تھا. لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت انس جو ہے وہ دور چلا رہے تھے تو کہا میرے کانوں کے اندر کوئی آواز پہنچ رہی ہے, باہر کوئی منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے, قد حرمت الخمر, اور اللہ کے بندوں مومن مسلمانوں, اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ آج کے بعد شراب نہیں پی جائے گی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی ہمیں اطلاع نہیں پہنچے, ابھی کوئی سرکاری آرڈر جاری نہیں ہوا, ریٹن لیٹر ہونا چاہیے. ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کسی چیز کے حوالے سے, ہمیں پتا. لیکن اللہ کے رسول کے صحابہ جب ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ اللہ نے شراب حرام کر دی ہے, تو ابو طلحہ جن کے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا, وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں او پیالے رکھ دو, اپنے منہ کے اندر جو کچھ تم اس وقت استعمال کر رہے ہو انڈیل دو, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارا مالک اور خالق ہے یہ حکم دیا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے, ہم کسی حرام چیز کو اپنے پیٹ کے اندر داخل نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھو. اور وہ صحابی کہتے ہیں بالکل میں نے پھر اس طرح یہ حالت دیکھی, فجرت المدینہ فی فجرت الخمر فی سکک المدینہ, میں مدینے کی گلیوں میں دیکھ رہا تھا کہ اس طرح شراب جو ہے وہ بہ رہی تھی جس طرح پانی بہ رہا ہوتا ہے. سب نے اپنے مٹکے توڑ دیے, حتیٰ کہ وہ برتن تک توڑ دیے جس میں شراب موجود تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایمان کی بات آتی ہے تو پھر اس کو بچانے کی خاطر آدمی اپنے منافع اور اپنے کاروبار کو نہیں دیکھتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا وہ بندہ جو شراب پینے کے بعد میری عبادت کے لیے میرا بھی جو ہے وہ حق ادا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ثم تاب, پھر وہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاب اللہ علیہ, اللہ پہلی بار کہتا ہے جو میں نے تجھے معاف کیا. لیکن وہ شخص پھر بعد نہیں آتا, پھر شراب پیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں کروں گا اگر شراب پی کر آؤ گا. پھر وہ توبہ کرتا ہے, 3 دفعہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے, لیکن پھر چوتھی بار اللہ کہتا ہے کہ تو نے یہ جو اپنی عادت بنا لی ہے, اب تیرے ایمان کا میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ کیا یہ دنیا رکھنا چاہتے ہو یا آخرت رکھنا چاہتے ہو. اب کی بار اگر تم نے یہ جرم کیا نہ میں تمہاری نماز کو قبول کروں گا, اور خدا نخواستہ اگر اسی حالت کے اندر تم دنیا چھوڑ گئے, مر گئے, لم یشرب فی الآخرہ, پھر دنیا کی شراب ہی پیو گے, آخرت میں تمہیں پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملے گا. اللہ کہتا تمہیں آخرت میں کیا ملے گا, سقاہ اللہ فی نہر الخبال. اگر اللہ شرابی کو قیامت کے دن اور اس کے بعد کی زندگی کے اندر پینے کے لیے, جب وہ پیاس بجھانے کے لیے تڑپ جو ہے اس کی پیدا ہوگی, اور پھر تڑپتے ہوئے وہ مانگے گا کہ کوئی چیز پانی پینے والی میرے اندر جائے, تو اللہ رب العزت کہا شرابی تو نے میرے حکم کی پرواہ نہیں کی تھی, جاؤ میں تمہیں پلاتا ہوں, لیکن کیا پلاتا ہوں, یہ انسانوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ آج تیری شراب بن جائے گی. سقاہ اللہ فی نہر الخبال. میرے بھائیوں, اللہ نماز کو قبول نہیں کرتا, اللہ اس بندے کو حیات جو ہے اس سے چھین لیتا ہے. اس کے گھر کے اندر ایسے معاملات اور ایسی چیزیں جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں کہ جس کو سنبھالنا پھر اس کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس لیے یہ ایک نہیں ہے, بے شمار روایتیں ہیں جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شناخت اور اس کی وعید جو ہے وہ بیان کی اور مذمت بیان کی. یہ کتنی بری چیز ہے کہ مومن مسلمان جو ہے جب وہ اس کے قریب رہتا ہے تو کیا نقصانات ہوتے ہیں, اور پھر جو آدمی اس سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا فوائد جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. اور پھر اس کی وعید کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخبر کرتے رہتے تھے, اور پھر بعد میں خلفاء بھی جو ہے وہ ادا کرتے رہتے تھے. اسی لیے آج ہم بھی دیکھتے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو موضوع جس طرح کی باتیں میں پچھلے خطبات سے بیان کرتا آ رہا ہوں یہ اسی کی کڑی ہے. آج مسلمان کے گھرانوں کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے, آج ہماری خوشیوں میں اس کا حصہ ہے. تو ذرا پھر اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہم کیا اس صحابہ کے مقابلہ کے اندر حل انتم منتہون میں شامل ہیں, یعنی جس میں اللہ نے کہا تھا باز آنے والے ہو یا نہیں, کیا ہم باز آنے والے لوگوں میں, یا ہمیں پرواہ نہیں ہے, اللہ کو جواب دے دیں گے. اس لیے یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت تمہاری نمازوں کو قبول نہیں کرتا اگر تم اس عادت میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ تم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو.
لہذا یہ اللہ کی بندگی اور یہ حرام خوری یہ ایک دوسرے کی متضاد چیزیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھے تو اپنی بندگی پر زندہ رکھے. ہم زندہ رہیں حلال اور طیبات کو استعمال کرتے ہوئے, رزق حسن کو کھاتے ہوئے اس دنیا سے جائیں, تاکہ اللہ رب العزت آخرت کے اندر اس سے کہیں بہتر رزق جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر